آج ہم بات کریں گے بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر، وہ شخص جس نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر 14 فروری 1483 کو اندیجان میں پیدا ہوئے جو آج کل ازبکستان میں واقع ہے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا فرغانہ کے حکمران تھے اور والدہ فتلغ نگار خانم چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ یوں بابر کے خون میں تیمور اور چنگیز خان دونوں کی بہادری شامل تھی۔ جب بابر صرف 11 سال کی تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ ایک چھوٹی سی ریاست کے حاکم بن گئے، لیکن بابر کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ سمرقند پر قبضہ کرنا چاہتے تھے جو اس وقت کا ایک مشہور اور امیر شہر تھا۔ انہوں نے کئی بار کوشش کی مگر ازبک دشمنوں کے ہاتھ ناکام رہے۔ اپنی سلطنت کھونے کے بعد بابر نے اپنی نظر ہندوستان کی طرف موڑ لی جو دولت اور موقعوں کی سرزمین تھی۔ 1526 میں بابر نے دریائے سندھ پار کیا اور اپنی فوج کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہوئی۔ ان کا مقابلہ ہوا ابراہیم لودھی سے جو دہلی کا سلطان تھا۔ اگرچہ بابر کی فوج چھوٹی تھی مگر اس کے پاس ایک نیا ہتھیار تھا، بارود اور توپیں۔ یہ پہلی موقع تھا جب ہندوستانی جنگوں میں بندوقیں استعمال ہوئی۔ بابر کی جنگی حکمت عملی اور بہادری نے اسے جیت دلا دی اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ پانی پت کے بعد بابر نے 1527 میں رانا سانگا کے خلاف خانوا کی لڑائی لڑی اور کامیاب ہوئے۔ پیر چندری اور غوغرا کی لڑائیاں لڑیں اور اپنے دشمنوں کو شکست دی۔ بابر نے شمالی ہندوستان پر اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا۔ بابر صرف جنگجو نہیں تھے بلکہ ایک شاعر، مصنف اور فطرت کے دلدار شخص بھی تھے۔ انہوں نے اپنی مشہور خود نوشت لکھی بابر نامہ جس میں ان کی زندگی، جنگیں اور احساسات بیان ہے۔ بابر نے ہندوستان میں مغل طرز کے باغات، فن تعمیر اور ثقافت کی بنیاد رکھی۔ بابر نے صرف 4 سال حکومت کی۔ 1530 میں ان کا انتقال آگرہ میں ہوا مگر بعد میں ان کا جسد خاکی کابل منتقل کر دیا گیا۔ آج بھی ان کا مقبرہ باغ بابر کابل میں موجود ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہمایوں نے تخت سنبھالا۔ یہ تھی کہانی ظہیر الدین محمد بابر کی، اس بادشاہ کی جس نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 300 سال تک برصغیر پر حکمران رہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے بابر کے بیٹے ہمایوں بادشاہ کی، مغل سلطنت کی دوسری فرمانروا کی کہانی۔